كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بسلام خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال ما من عبد أو قال ما من مسلم أو قال ما من إنسان يقول حين يمسي وحين يصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا إلا كان حقا على الله أن يرضيه. روایت حضرت ابو سلام رضی اللہ عنہ سے، جو کہ خادم ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: نہیں کوئی مسلم، یا کہا کہ نہیں کوئی بندہ، یا کہا کہ نہیں کوئی انسان جو کہے جب بھی وہ صبح کرے اور جب بھی وہ شام کرے کہ میں راضی ہوا، خوش ہوا، مطمئن ہوا، قانع ہوا اس بات پر کہ اللہ میرا رب ہے، اور اس بات پر کہ محمد میرا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس بات پر کہ اسلام میری زندگی کا راستہ، طریقہ اور دستور ہے، ایسے بندے پر کے لیے اللہ پر یہ حق ہو جاتا ہے کہ آخرت میں وہ اس کو راضی کرے. یہ اس پر راضی تھا، اب اللہ اس کو راضی کرے. اس حدیث کے اندر اسلام کی 3 بنیادیں ذکر ہوئی ہیں. اس کو ہم نے پچھلے خطبے میں بھی تھوڑی سی بات کی تھی اس پہ. اس کو علماء نے اصول ثلاثہ کہا ہے. اصول اصل کی جمع ہے. اصل کہتے ہیں مڈ کو، جو درخت کا یا کسی بھی عمارت کا جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے، جہاں سے وہ پھوٹتی ہے، جہاں سے وہ نکلتی ہے، جس کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں اصل. یہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں کہ اس کا اصلہ، پنجابی میں اس کا اصلہ اچھا ہے. اصلہ کا مطلب کیا ہے کہ پیچھے سے جہاں سے یہ پیدا ہوا ہے، جہاں سے اس نے وجود پایا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اصل. تو اس کی جمع ہے اصول. تو 3 اصل، تین بنیادی چیزیں اسلام کی، جس سے پورا اسلام پھوٹتا ہے، پورا دین نکلتا ہے. تو 3 مڈ اسلام کے دین کے وہ کیا ہیں؟ ایک یہ ہے اللہ کو رب ماننا، اور دوسرا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا. رسول ماننے کا مطلب کیا ہے؟ یہ انشاءاللہ ہم اس کو تھوڑا سا کھولیں گے، بیان کریں گے. اور اسلام کو اپنی زندگی کا دستور، طریقہ، اپنا دین ماننا. اور ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ یہی اصول ثلاثہ، یہی 3 مڈ اسلام کے ایسے اہم ہیں اور ایسے زبردست ہیں کہ کیونکہ ساری زندگی آپ کی انہی 3 چیزوں کے گرد ہی گھومتی رہی. اگر آپ ایک خوش قسمت آدمی تھے، اگر آپ یہاں اپنے مقصد سے واقف تھے، تو کیونکہ آپ کی زندگی انہی 3 چیزوں کے گرد گھومتی رہی، تو اس وجہ سے جیسے ہی زندگی ختم ہوگی تو اس زندگی کے بارے میں 3 موٹے سوال یہی کیے جائیں گے. ایک ہے مفصل حساب، ایک چیز کے بارے میں سوال جواب، اور باقاعدہ پوری جو ہے وہ انسان کو پوری طرح کھنگال لیا جائے گا. وہ آخرت میں مفصل حساب آخرت میں ہے. ایک موٹا سا حساب، وہ جاتے ہی ایسے آنکھ بند ہوئی، لوگوں نے آپ کو قبر کے اندر چھوڑا اور پوچھنے والے پہنچ گئے، رجسٹر پکڑے ہوئے ہیں، اور آ کر وہ پتہ تو کرو بندہ ہے کہاں کا، آگے اس کے یہ جانے کا ہے کہاں کا. تو اس سے 3 باتیں پوچھ لو، 3 باتوں کے اندر پتہ چل جائے گا کہ یہ روح کیسی ہے، اس روح کے اندر کیا چیزیں بسی ہوئی تھیں. تو وہ 3 بنیادی سوال قبر کے تو وہ یہی ہیں کہ بتا تیرا رب کون تھا، اور بتا تیرا دین، تیرا زندگی کا دستور کیا تھا،
اور یہ بتا کہ تیرا نبی، تیرا رسول، تجھے ہدایت دینے والا کون تھا دنیا کے اندر؟ تو یہ 3 سوال قبر کے ہیں۔ یہ جو 3 بنیادی سوال ہیں اسی کو ہم اعتقاد بھی کہتے ہیں، اور یہ وہ بات ہے جو پچھلے کئی سارے خطبوں کے اندر میں مسلسل اور مختلف طریقوں سے آپ کو یہ بات بتاتا رہا ہوں کہ اصل چیز ہے بھائیو اعتقاد، اصل چیز ہے ملت، ٹھیک ہے؟ ملت سچی کھری جو ملت ہے، جو اللہ کی طرف سے جس کو سند حاصل ہے، یہ سند جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو، یہ آپ ایک لفظ بولتے ہیں اپروول، جو آپ کوئی کاغذ کا ورقہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، دفتر میں آپ جاتے ہیں، وہ جو خاص متعین دفتر ہوتا ہے اور اس کے اندر سرکار کا مقرر کیا ہوا جو مختص عملہ ہوتا ہے، اچھا وہ جو سرکاری افسر بیٹھ، اس نے ایک وہ پنجابی میں کہتے ہیں کگی مار دینا، اس نے ایک دستخط کا سا کر دینا۔ اب یہ جو کاغذ ہے اس پر سرکار کے دستخط ہوئے ہیں، اب اس کی حیثیت ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اپروول مل گئی۔ کیسے کہتے ہیں نا جی، اس چیز کی اپروول مل گئی۔ وہ جو ایک بالکل عام کاغذ کا ٹکڑا تھا اس کے اندر مختص سرکار کا دستخط ہو گیا، یہ اپروول مل گئی، تو وہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں نا، وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، اس کو آپ سنبھال کے رکھتے ہیں۔ یہ آپ کے جو زمین کے کاغذ ہے، یہ زمین آپ کی ہے، وہ سرکار آپ کو ایک کاغذ دیتی ہے، وہ اصلی کاغذ ہے، کوئی جعلی نہیں ہے، کوئی چکر مکر اس کے اندر نہیں ہے، صحیح رجسٹری آپ نے کی ہوئی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے وہ، اس کو کہتے ہیں عربی میں اس کے بولتے ہیں سند۔ یہ اسناد، آپ نے نا اسناد پیش کرتے ہیں، یہ پاس ہوا ہے بچہ، اس کے پاس سندیں ہیں۔ سند کا کیا مطلب ہے کہ اس کی جو اہلیت ہے سرکار نے اس کو پاس کیا ہوا ہے، سرکار نے اس کو باقاعدہ تسلیم کیا ہوا ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے، یہ سند۔ تو جو سند کا لفظ ہم بولتے ہیں اسناد، تو سرٹیفکیٹ کہتے ہیں یہ سرٹیفائیڈ ہے، انگریزی کے بعض لفظ ہیں لیکن اب آپ بھی ایسے تو نہیں ہے کہ یہ لفظوں سے واقف ہونا کہ جی یہ سرٹیفائیڈ ہے۔ سرٹیفائیڈ کا مطلب کیا ہے کہ سرکار نے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے، مانا ہوا ہے، پیچھے کاغذوں کے اندر اس کا اندراج ہوا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں سند حاصل ہونا۔ یہ لفظ جان لیجیے اچھی طرح، اس کو کہتے ہیں سند حاصل ہونا، اس کو کہتے ہیں سرٹیفائیڈ ہونا، اس کو کہتے ہیں اپروول ہونا، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک لفظ بولا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے اسلام کو تمہارے حق میں اپروو کیا ہے۔ رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے اے میرے بندو تمہارے لیے صرف ایک ملت کو اپروو کیا ہے۔ ملتیں تو بہت ساری ہیں، ملتیں تو بہت ساری ہیں، طریقے تو بہت سارے ہیں، دھرم تو اتنے ہیں جس کی حد نہیں ہے، 1000 دھرم ہیں، 1000 طریقے ہیں زندگی گزارنے کے، 1000 فلسفے ہیں زندگی گزارنے کے، اور ہر ایک نے زور مارا ہے، بہت زور لگایا ہے، بڑے جو ہے بڑے دماغ ہر ایک دھرم کے پاس ہیں، بہت بڑے بڑے دماغ ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ انبیاء کا بھیجا اس روئے زمین پر۔ دیکھو ہمارا جو دین ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے بہت پڑھے لکھے بندے کو ہی صرف سمجھ آئے، ہاں پڑھے لکھے بندے کو بھی یہ دین سمجھ آتا ہے، اور وہ بھی اش کر اٹھتا ہے۔ اور یہ بھی ہم نے دیکھا ہے جہاں سارے کے سارے دین، سارے کے سارے مذہب، سارے کے سارے دھرم بیٹھے ہیں نا ایک دوسرے کے مقابلے پر، وہاں ہمارا دین جب جاتا ہے تو دنیا بھر کے جو پڑھے لکھے لوگ جب ہمارے دین کو دیکھتے ہیں تو اس پر اش کر اٹھتے ہیں۔ یہی جو مارکیٹ ہے نا دینوں، یہ مارکیٹ ہے تو دینوں کی بھی مارکیٹ ہے، ہر مذہب جاتا ہے وہاں پر کہتے ہیں دیکھیں ہمیں، دیکھیں ہمارا مال دیکھیں۔ تو اللہ کا شکر ہے انبیاء کا جو مال ہے نا، انبیاء نے جو مال رکھا ہے اس مارکیٹ میں، اس بازار میں، وہ سب سے کھرا ہے، سب سے سچا ہے۔ تو اس کو جب دنیا کے پڑھے لکھے بہت جو عالی دماغ ہوتے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں وہ بھی دنگ رہ جاتے ہیں، وہ جو اس کے اندر چیزیں دیکھتے ہیں وہ ہو سکتا ہے
ہم لوگ یہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ ذمہ دار ہیں، کسان مزدور، یہ جو لوگ ہیں، ہو سکتا ہے وہ چیزیں نہ دیکھ سکیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے جو پڑھے لکھے بڑے دماغ ہیں ان کو بھی انبیاء والے اس دین کے اندر بہت بہت اعلیٰ باتیں ان کے عقل کے مطابق دکھتی ہیں، اور وہ شہادت دیتے ہیں کہ نہیں کوئی خدا سوائے آسمان والے کے، اور نہیں اس کی طرف سے بھیجا ہوا راستہ دکھانے والا صحیح سچا کھرا کوئی سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور وہ جو عبادت کا جو طریقہ اسلام جو اس نے دکھایا، ایسا کوئی طریقہ اللہ کی عبادت کا، اللہ کی تعظیم کا، اللہ کو ماننے کا، اللہ کی بڑائی کا کوئی اور طریقہ نہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں، اللہ کی خدائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، وہ باتیں، وہ پتے کی چیزیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں انسانوں کو، یہ ہے رسالت، یہ ہے رسول ہونا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبق پڑھائے ہیں، ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مضمون بتایا ہے، وہ جو اصل چیز ہے، جو اعتقاد کی، آخرت کی، اعمال کی، وہ پوری جو تصویر دی، ایسی تصویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی ہے، جس کا نام اسلام ہے، اس کے مقابلے پر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو پڑھے لکھے، سمجھدار، ذہین اور بہت بڑے بڑے جو دانشور ہیں، اللہ کا شکر ہے، اسی مذہب کے اسی مارکیٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں کو صرف جو ہے اسلام ہی کی بات جو ہے وہ سب سے کھری، سب سے سچی اور سب سے اعلیٰ نظر آتی ہے۔ تو وہ ضرور سے، لیکن جو میں نے آپ سے عرض کیا وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو دین ہے اس کی وہ جو بڑی سچائی ہے، اس کا کھراپن ہے، وہ صرف بندے کو بہت پڑھا لکھا ہو، کالجوں میں پڑھ لیا ہو، یونیورسٹیوں میں پڑھ لیا ہو تو ہی سمجھ آئے۔ اب دیکھو اگر ایسا ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نہ پڑھ سکے، جو بہت اونچی اونچی یونیورسٹیوں میں نہ جا سکے، بڑی بڑی کتابیں، لائبریریاں جو نہ کھنگال سکے، وہ تو ہدایت سے محروم رہا، وہ تو جنت میں بھی نہ جا سکا، وہ تو اللہ کو بھی نہ پا سکا۔ تو بھی یہ جو دنیا تو اکثر تو زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، تو ہمارے اس دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ ایک کسان کو بھی اس کا سچاپن صاف نظر آ جاتا ہے، ایک مزدور کو بھی، ایک ترخان کو بھی، ایک لوہار کو بھی، ایک مستری کو بھی، ایک ذمہ دار کو بھی، اور ایک بڑے پروفیسر اور دانشور کو بھی، ہر ایک کو اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق یہ دین اپنے جو موتی ہے وہ دیتا ہے، اور ہر بندہ ہی اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس دین کو سمجھ کر اللہ کو خوش کرتا اور اللہ کو راضی کرنے کا موقع پاتا ہے۔ اچھا، تو یہ ہے ملت، اس چیز کو ہم کہتے ہیں یہ ہے اسلام کی جو بنیادی سچائی ہے، اس کو جاننا، اس کو ماننا، اس کا دم بھرنا، اس پر راضی ہونا، اور اس کے علاوہ کسی اور چیز کو اس کے پلے کا نہ ماننا۔ یہ وہ بات ہے کہ جس سے سارے کے سارے اعمال، سارے کی ساری محنتیں، ساری کی ساری عبادتیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ دیکھو اس کو ہم نے کہا یہ ہے اعتقاد، یہ ہے ملت، سچی ملت کو جاننے، سمجھنے، ماننے، اس پر فخر کرنے، اس کو اپنی سب سے بڑی دولت جاننے، وہ اگر چلی جائے تو اپنے آپ کو برباد سمجھنے، یہ جو مسئلہ ہے دیکھو اتنا زیادہ اہم ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ آپ کو بہت اعمال پر زور دلواتے ہیں، اعمال کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے ہمارے دین کے اندر، اعمال کی اپنی جگہ پہ بے شک بڑی اہمیت ہے، مگر دیکھو اس سے بڑی اہمیت کس چیز کی ہے؟ سچی ملت کی۔ اس سے بڑی اہمیت کیا ہے؟ خدا کی خدائی کو اصل میں تسلیم کرنے کی۔ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سٹیٹس ہے انسانی زندگی کے اندر، معاشروں کے اندر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مرتبہ، وہ مقام، وہ حیثیت اور وہ سٹیٹس ماننا اصولی طور پر، اس کو کہتے ہیں یہ ہے ملت، اس کا نام ہے ملت، یہ ہے اعتقاد، یہ ملت کا مسئلہ ہے۔ اور
محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو لے کر آئے اس جہان میں، اس چیز کی حیثیت کو پہلے اصولی طور پر ماننا، تسلیم کرنا اور کروانا، اس کو ہم نے کہا کہ یہ ملت ہے۔ تو یہ جو اعتقاد کا مسئلہ ہے، ملت کا مسئلہ ہے، اعمال سے بہت زیادہ اہم ہے۔ بہت لوگ آپ کو زور دیں گے اعمال، اس وجہ سے لگے ہوئے ہیں یہ نفل پر نفل پڑھنے، نفل پر نفل پڑھنے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کس کی عبادت کر رہی ہے، اس کو اس سے کچھ غرض نہیں ہے۔ کہتے ہیں اللہ اللہ کرو اور پڑھو نفل، زیادہ سے زیادہ نفل پڑھو، زیادہ سے زیادہ صدقے کر لو، زیادہ سے زیادہ خیرات کر لو، زیادہ سے زیادہ عمرے کر لو اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لو۔ اور اعمال کے حوالے سے بھی دو ذہن پائے جاتے ہیں۔ عمل جب ہم کہتے ہیں نا عمل، تو یہاں دو ذہن پائے جاتے ہیں عمل کے حوالے سے۔ کچھ لوگ جو ہیں عمل کہتے ہیں اس چیز کو جو اللہ کے حق میں کیے جائیں، حقوق اللہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اس سے زیادہ جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ واجبات دیکھیں، کچھ بندے نے ماشاءاللہ اتنی میں عبادتیں کر رہا ہے، تہجدیں پڑھ رہا ہے اور ہر وقت تسبیح پکڑی ہوئی ہے، اللہ اللہ کرنے لگا ہوا ہے۔ یہ ایک تصور ہے نا عمل کا، یہ ماشاءاللہ بہت اعمال کرتا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے اعمال سے متاثر ہوتے ہیں جو اللہ کے حق میں کیے جائیں، جیسے یہ سجدے، روزے اور یہ تسبیحات کرنا، ذکر کرنا، راتوں کو جاگنا، عمرے کرنا، حج بار بار کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ ان چیزوں سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ یہ اعمال بہت اچھے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں اعمال بہت اچھے ہیں۔ اچھا، ایک اعمال کا دوسرا تصور ہے، وہ بھی جان لیجئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ سب سے بڑھ کر تو وہی چیز ہے، وہ اعمال کا وہ دوسرا، وہ کہتے ہیں اعمال کیا کہتا ہے یار یہ جو ہے اعمال، آپ روزے رکھتے ہیں اور تہجدیں پڑھتے ہیں، ہر وقت تسبیح کر رہے ہیں، دعائیں کرنے میں لگے ہوئے ہیں، چلے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ہوگا، مگر اصل چیز تو کیا ہے جی؟ عمل اصل کیا ہے؟ اصل عمل تو یہ ہے کہ آپ انسانیت کے کام، انسانیت کے کام دیکھیں نا جی، انسانیت بھوکی مر رہی ہے اور پیاسی مر رہی ہے، لوگوں کے کام نہیں ہو رہے، تو انسانوں کے کام آؤ۔ یہ کسی نے وہ ایک ہسپتال بنا دیا، اس نے پتہ نہیں کتنی جائیداد تھی، اس نے وہ بہت ساری جائیداد ساری کی ساری اس نے غریبوں کے لیے ایک ہسپتال بنا دیا، اور یہ جو ہے یہ دیگیں دے کر ہزاروں بھوکوں کو کھانا کھلایا، وہ اس نے ایک لنگر چلا دیا۔ وہ کہتے ہیں عمل تو یہ ہے، عمل تو یہ ہے اللہ کو اگر آپ اتنے زیادہ سجدے کرتے ہیں، اتنی زیادہ تسبیحات کرتے ہیں، اللہ کو کوئی فائدہ تو نہیں، یعنی اللہ کا کوئی کام تو نہیں رکا ہوا تھا، اللہ کو محتاج تو نہیں آپ کی عبادت کا۔ تو یہ تصور ہے اعمال کا، آج کل بہت زیادہ جو ہے یہ عمل کا یہ تصور بہت زیادہ ہے، بلکہ ایک پورا مذہب ہو گیا ہے۔ اب اس کے لیے کیا لفظ بولے جاتے ہیں، یہ یہاں پر ہم زیادہ اس کا ذکر نہیں کریں گے، پڑھے لکھے نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس وجہ سے کچھ ایسی باتیں بتا بھی دیتا ہوں۔ اس کو ہیومنزم کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عمل تو بھائی ہوتا یہ ہے، تو یہ جو ہے اللہ آپ کی باتوں کا محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اللہ کا کوئی کام رکا ہوا ہے، آپ سجدے نہیں کریں گے تو اللہ کو جو ہے کوئی کسی چیز کی کمی ہے۔ اللہ غنی ہے، غنی عن العالمین ہے، اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے آپ کریں نہ کریں۔ البتہ یہ جو انسانیت جو بھوکی پڑی ہوئی ہے، اس کو اگر آپ نہیں کھلاتے تو یہ بھوکی مر رہی ہے۔ یہ اگر بیمار اتنی دنیا پڑی ہوئی ہے، ان کے علاج معالجے کے لیے آپ کچھ نہیں کرتے تو یہ دنیا ساری کی ساری جو ہے یہ بیچاری عذاب میں مبتلا ہے۔ اور یہ جو ہے یہ کرپشن اتنی ہے اور لوگ جو ہے ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر رہے، انصاف دنیا کے اندر نہیں ہے، تو یہاں پر لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی جو ہے ضرورتیں پوری کرنا، اصل عمل تو یہ ہے۔ چھوڑو ان باتوں کو، وہ سارے کے سارے جن میں تم گم ہو اور سمجھو کہ اعمال وہی ہیں۔ تو اچھا یہاں تھوڑا سا یہ ہم بتاتے چلیں کہ کیا یعنی ہمارا دین کیا کہتا ہے اس بارے میں، یعنی ہمارا دین جو ہے کیا اس کو اعمال نہیں کہتا؟ بالکل اعمال ہے بھائی۔ بھوکوں کو کھلانا، بھوکوں کو کھلانا، پیاسوں کو پلانا، یہ باقاعدہ قرآن مجید کا سبق ہے۔ قرآن مجید کے ابتدائی بنیادی اسباق کے اندر ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ۔ یہ انسان جو ہے اس نے ابھی وہ گھاٹی چڑھی نہیں ہے جو ہم اس کو چڑھانا چاہتے ہیں۔
دیکھو یہ قرآن مجید ہے اور یہ مکے میں اتری ہوئی صورت ہے، یہ سورۃ البلد، بالکل شروع کی صورت ہے جب لوگوں کے تصورات کو بالکل بنیاد سے ٹھیک کروایا جا رہا تھا اور ان کو بتایا جا رہا تھا کہ ان کا مالک، ان کا خالق ان سے کیا چاہتا ہے، کس قسم کے اعمال ان سے اس کو مطلوب ہیں. تو اس وقت یہ صورتیں اتر رہی ہیں. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ جو انسان ہے ابھی یہ وہ گھاٹی چڑھا ہی نہیں ہے جو ہم اس کو گڑھانا چاہتے ہیں. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تو کیا جانے کہ وہ کیا ہے گھاٹی جس کی ہم بات کر رہے ہیں. فَكُّ رَقَبَةٍ، وہ یہ ہے کہ گردن ادا، یہ غلام ہیں لوگوں کی غلامی کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، لوگوں نے ان کو غلام بنایا ہوا ہے. تم جاؤ پیسے خرچ کرو، ان غلاموں کو خریدو اور ان کو آزاد کرو. فک رقبہ، غلاموں کو آزاد کروانا، یہ ہمارا دین ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی انسانیت کی خدمت کرنا کوئی عمل ہی نہیں ہے، کوئی اچھا کام ہی نہیں. بہت اچھا کام ہے، یہ بھی ہمارے ہی دین نے سکھایا ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی عبادت ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے، ہمارا دین بڑا مکمل ہے، ہمارا دین بڑا، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. البتہ ہر چیز کو اس کی صحیح حیثیت میں لانا، یہ مسئلہ ملت کا ہے. اور اس وقت میں اصل میں بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، وہ ہے اعتقاد کی بات، وہ ہے ملت کی بات، وہ ہے اس پٹڑی پر جا چڑھنے کی بات جہاں یہ سارے اعمال انشاءاللہ عبادت ہو جائیں گے. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ انسانوں کو کھلائیں گے، بہت سارا کچھ کھلائیں گے، اور ٹھیک ہے وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کر لیا. اس نے بھی کہا واہ جی واہ کیا بات ہے، اس نے بھی کہا یار ایسا لنگر لگایا ہے، اس نے بھی کہا یار کیا زبردست ہسپتال بنایا ہے، اس نے تعریف کر دی، اس نے کلمہ خیر کہہ دیا، اس نے جو ہے وہ گن گا دیے، تو یہ ہو گیا. البتہ عرش والا بھی اس کو خوش، اور جو دائمی ابدی زندگی ہے آخرت، جو کبھی ختم نہ ہونے والا جہان ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ابدی جہان. لفظ سنا ہے ابدی جہان، ابد کہتے ہیں ہمیشگی کو، ہمیشہ میں. وہ ایک ابدی جہان ہے، اس نے بسایا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہمیشگی کی زندگی دینے والا ہوں کچھ خوش قسمتوں کو اپنے پڑوس میں، اپنی مجاورت میں وہ کچھ اعلیٰ نفوس کو بسائے گا. اور جیسے بادشاہ کے پاس جا کر ٹھہرتا ہے کوئی، تو پھر اگر کوئی بادشاہ کسی کو بلائے اپنے پاس اور اپنے پاس ٹھہرائے، تو پھر بادشاہ جو ہے وہ اس کا اعزاز و اکرام کرتا ہے. اونچے ہوٹل میں ٹھہرائے گا نا، آپ بادشاہ آپ خود بلائے، کہتا ہے جی اور میرے پاس آ کر رہو، بسو میرے پاس. بادشاہ کو بلائے گا، کیا خیال ہے، وہ پھر وہاں جو آپ کی تکریم ہوگی نا، آپ کا اعزاز و اکرام ہوگا، وہ آپ کی حیثیت کے مطابق نہیں ہوگا، وہ بادشاہ کی شان کے مطابق ہوگا. بادشاہ کی شان کے منافی ہے کہ اس کا مہمان اس کے پاس آ کر ٹھہرنے والا بالکل کسی نکمی جگہ پر، اس وجہ سے وہ اعلیٰ جگہ رکھتا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کسی اچھی کانفرنس میں آپ جاتے ہیں تو اچھے ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں، کسی اچھے اس پہ جاتے ہیں تو اس کو آپ کو تو یہ اس کی ہے. ویسے پیچھے چاہے آپ کے ہاں روٹی بھی نہ پکتی ہو، آپ کی کوئی ایسی، لیکن جس کے پاس ٹھہرتے ہیں وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی حیثیت کیا ہے جو وہاں پر ہے. تو اس وجہ سے اللہ نے ایک ابدی جہان بنایا ہے، ایک ابدی جہان بنایا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فردوس، اس کو کہتے ہیں جنت الفردوس. فردوس ایک ابدی جہان. اللہ کی تو شان ہی یہ تھوڑی ہے اللہ اتنا بڑا ہو اور صرف 60-70 سال کی زندگی دے. کیوں بھائی؟ تو کہتا ہے 60-70 سال کی زندگی تو میں نے صرف دے اس لیے ہے کہ میں دیکھوں، اس کو پرکھوں یہ ہے کہاں رہنے کے لائق. دیکھو یہ اچھی طرح سمجھ لو، یہ ہے دنیا. کہتا ہے یہ جو 60-70 اور اتنا بڑا خدا ہے اور وہ 60-70 سال کی زندگی دے گا. بے وقوف ہو، 60-70 سال کی زندگی مر گئے، اس پہ ریچ گئے. کہتا ہے ہاں بالکل انسان بہ گئے. کہتا ہے یہ اس کے لیے مر جاؤ. کہتا ہے مرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کے لیے بہنے کی کیا ضرورت ہے، اس کے لیے رال بہانے کی کیا ضرورت ہے. اور بے وقوفو، میں اگر میری شان کو دیکھا ہے، اس جہان کو دیکھو، اس جہان کا بنانے والا بہت بڑا ہے اور بہت بڑے دل کا، بہت جو ہے بڑے جگرے کا، بڑے حوصلے کا ہے. اس کے تو پیمانے دینے کے بڑے ہیں. تو اس وجہ سے اصل میں تو میری جو دین ہے نا، اصل میں جو میری دین ہے
وہ تو ہے ایک ابدی جہان. ابدی جہان سے, ابدی جانتے ہیں نا, جان گئے ابدی کا مطلب ہمیشگی. وہ جو ہمیشگی کا ایک جہان ہے, اس سے کم دینا میری شان نہیں ہے. ایک ہمیشگی کا جہان, اور ہمیشگی کا بھی کیسا, ہمیشگی کا بھی کیسا, ٹھیک ہے جی ہم ہمیں فرض کر لیں ہمیشگی کا جہان ہمیں یہی مل جائے. لگا ہوا ہے بیچارہ پہاڑی کوٹنے. اب آپ دیکھو کہ یہ اس نے اگلا 1000 سال بھی, اس سے اگلا 1000 سال بھی, اس سے اگلا 1000 سال بھی یہ بیچارہ پہاڑی کوٹے گا. یہ بیچارہ جو ہے وہ کھیتوں میں وہ گرمی آئی ہوئی ہوتی ہے, وہ پوری جو ہے وہ اتنی بڑی پنڈ جو ہے وہ اٹھا کر سر پہ لاد کے وہ گرمی میں وہ آ رہا ہے. تو جو ابدی جہان ہے, ہمیشگی کا جہان, کہتا ہے میری شان یہ ہے کہ میں اگر دوں, واقعتاً جو دین ہے میری دوں, تو وہ ہمیشگی کا جہان ہو. اور وہ پھر جہان بھی کیسا ہو, کہتا ہے اس کے اندر نہ کوئی محنت کرنی ہے, نہ کوئی کام کاج کرنا ہے, نہ اس کے اندر اچھا کبھی بیماری نہیں ہے, کبھی کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہونا. وہ جی وہ اوپر سے چھت گر گئی, یہ ادھر سے یہ ہو گیا جی, سیلاب آ گیا جی, فلانا ہو گیا, یہ مرض آ گئی, تکلیف آ گئی, موت نہیں ہے, مرض نہیں ہے, کوئی دکھ نہیں ہے, درد نہیں ہے, تکلیف نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. اچھا ایسا کوئی جہان ہے بھی؟ وہ کہتا ہے تو مجھے جانتا نہیں ہے, تو مجھے جانتا نہیں ہے, تیرا کیا خیال ہے؟ تیرا جی چاہے کوئی ایسا جہان ہو یار جہاں کبھی بیماری نہ ہو, تیرا جی یہ چاہے اور خدا وہ کر نہ سکے. اور اللہ کے بندے تیرے جی میں آیا ہی اس لیے ہے کہ اللہ نے یہ تیرے دل میں رکھ, تیرے دل کو ایسا بنایا ہے. تیری خواہشات بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں. تیری جو خواہشات ہیں نا, تیری جو آرزویں ہیں, ہم ایسے سمجھتے ہیں وہ تو اس دنیا میں پوری نہیں ہوتی, اس وجہ سے منہ پہ نہیں لاتے, دنیا ہنسے گی یار اگر ایسے ہو یا اگر پاگل ہے تو. لیکن ویسے کیا ہے, ویسے تو آپ کی خواہش ہے نا کہ یار ایک ایسا جہان ہو یا جہاں نہ موت, کبھی موت کا ڈر ہی نہ ہو, ختم, بیماری بھی نہ ہو, تکلیف بھی نہ ہو, غربت بھی نہ ہو, جو چیز کھانے کو چاہے حاضر ہے, جو پہننے کو جی چاہے حاضر ہے, اور یہ ٹھاٹ ہوں, مزے ہوں, سواریاں ہوں, انسان اڑتا پھرے ادھر بھی ادھر بھی. کہتا ہے مشکل کیا ہے, مشکل کیا ہے؟ مشکل ہوگا تیرے لیے, اور جو تیرے لیے مشکل ہے تو یہ جو جہان ہے یہ بھی کیا تو نے بنایا, تیرے باپ نے بنایا ہے, یہ جہان بھی تو میں نے تجھے بنا کے دکھایا ہے, اندازہ تو تجھے ہو گیا کہ قدرت میری کیسی ہے. وہ بھی اگر بنانا چاہوں تو مشکل کیا ہے میرے لیے. تو اس کو کہتے ہیں فردوس, اس کو کہتے ہیں یہ آخرت کا ابدی جہان. اچھا کہتے ہیں یہ جو آخرت کا جو ابدی جہان ہے نا, وہ ان لوگوں کے لیے ہے. اصل میں کن لوگوں کے لیے ہے؟ خدا کے طلبگاروں. یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے, اچھی طرح سمجھ لیجئے. یہ ظالم یہ چاہتے ہیں کہ خدا ان کی شرطوں پہ چلے, خدا ان کی شرطوں پہ چلے, یہ خدا کی شرطوں پہ نہ چلے. ایسے بدبخت ہیں, خدا پر اپنی شرطیں تھوپیں گے, البتہ خدا ان پر اپنی شرطیں عائد نہیں کر سکتا. تو بھی انبیاء نے کیا بتایا ہے؟ انبیاء نے آ کر جہان میں صرف ایک کام کیا ہے, خدا کا پیکج بتایا کہ بھئی دیکھو خدا کو کوئی بندہ پابند نہیں کر سکتا, البتہ خود وہ مہربان اتنا ہے کہ اس نے خود ایک پیکج دیا ہے تم لوگوں کو, اور ایک ایسا ابدی جہان اس نے تمہارے کہے بغیر بنا کر رکھا ہوا ہے تمہارے لیے. البتہ اس میں بسانا اس نے کس کن کو ہے؟ کہتا ہے بساؤں گا میں اس میں اپنے طلبگاروں کو. یہ بات اچھی طرح جان لیجئے. اور یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے اس ابتدائی بات سے جس کو ہم نے کہا ملت کا مسئلہ ہے. یہ ہے اعتقاد کو مسئلہ, یہ کہ خدا کی حیثیت کو تسلیم کرنا. سب سے پہلے اس کا نام ہے ملت, اس کا نام ہے اعتقاد, اس کا نام ہے اصل میں عبادت. وہ جو عبادت کے اعمال ہیں نا, ہم سمجھتے ہیں کہ اصل میں عبادت شاید یہ ہے, یہ تہجدیں, یہ روزے, یہ نفل نوافل, یہ تسبیحات, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں عبادت نہیں ہے. نہ بھائی, یہ عبادت کے کام ہے. عبادت کیا ہے؟ خدا کی حیثیت کو تسلیم کرنا, اور خدا کے سامنے اپنی اور پوری مخلوق کی حیثیت کو تسلیم کرنا کہ سوائے عبد ہونے کے, بندہ ہونے کے, کوئی اور حیثیت اس مالک الملک کے سامنے کسی کے نہیں. تو خدا کی حیثیت کو تسلیم کرنا,
اور پھر اس نے جو دنیا کے اندر ایک پروگرام بھیجا ہوا ہے اس کا نام اسلام ہے، اس اسلام کی حیثیت کو ماننا اور تسلیم کرنا. اور یہ جو پروگرام اس نے بھیجا ہے کس کے پاس بھیجا ہے؟ اس کے لیے اس نے رسالتیں، نبوتیں، جن میں سے آخری رسالت اور آخری نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو اس حیثیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا. اب یہ اصولی باتیں. تو وہ کہتا ہے کہ وہ میرا ایک ابدی جہان ہے، ایک ابدی جہان ہے، اس میں وہ بات جسے کہتے ہیں نا کہ الا کان حقا علی اللہ ان یرضیہ. صبح و شام اٹھ کر جو بندہ یہ 3 باتیں جپتا ہے، خوش ہوں، میں راضی ہوں، پورا میں مطمئن ہوں اور پورا مجھے وثوق ہے اللہ کی خدائی پہ، اللہ کے رب ہونے پہ میں خوش ہوا، محمد کی نبوت پہ میں خوش ہوا اور اسلام کا میری زندگی کے راستے اور دستور ہونے پہ حق ہوا. کہتا ہے میں ایسے بندے کو راضی کر کے چھوڑوں گا. مانگ میرے بندے، مانگتا جا، جب تو کہے گا میں خوش ہو گیا اس وقت چھوڑوں گا. اور یہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے حدیث، ورنہ انشاءاللہ تفصیل سے کسی وقت سنائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری بندہ جو جنت میں آتا ہے، آپ ذرا اندازہ کر لیجیے، آخری وہ جو سب بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے نا، پہلے حلے میں جنت میں چلے جائیں گے. ان کی تو شان سوچنے کی ہے بس کہ پتہ نہیں کیا ان کو ملنے والا ہے جو پہلے حلے میں چلے جائیں گے. جو دوزخ میں جائے بغیر سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، ان کی بات نہیں کر رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، فرمایا کہ آخری بندہ جنت میں جانے والا، آخری بندہ، اس کا حال پتہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ویسے بچائے. فرمایا کہ دوزخ میں سزا ملی تھا یہ ملت پر، تھا یہ موحد، کیونکہ جو توحید پر نہیں ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر نہیں ہے، جو بندہ اسلام پر نہیں ہے، وہ تو کبھی چھوٹنے والا ہی نہیں ہے. تو ہے یہ ملت پر، تو یہ ملت والا آدمی ہے. لیکن اس نے گناہ کیے تھے، پتہ نہیں کیا کیا زیادتیاں کی تھی، کتنے بندے مارے ہوں گے، کیا کیا اس نے کیا ہوگا. تو کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں، کوئی اتنی سزا کاٹ کے دوزخ سے نکل گیا، کوئی اتنی سزا کاٹ کے دوزخ سے نکل گیا، اتنے 100 سال، اتنے 1000 سال، اتنے لاکھ سال، ایک لمحہ جانے سے بھی اللہ بچا کے رکھے وہاں پہ. تو بہرحال دنیا نکلتی گئی، یہ ان کو دیکھتا گیا، وہ بھی نکل گیا، وہ بھی نکل گیا، وہ بھی چلا گیا، وہ بھی چھوٹ گیا، اس کی بھی خلاصی ہوگی، یا خدایا میں. تو کہتے ہیں آخر وہ وقت آ گیا کہ اللہ نے اس کو جو ہے وہ نکال لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئلے کی طرح کالا جلا ہوا، یہ دوزخ میں کوئلے کی طرح جلا ہوا، اس کو جو ہے وہ یہ اس کو جب نکالا جائے گا، اس سے چلا نہیں جائے گا، لڑکھڑاتا ہوا نکلے گا. اور اس کو ایک وہاں پر آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ رکھا ہوگا، اس کو کہتے ہیں ماء الحیاء، یہ آب حیات، ہم اردو میں کہتے ہیں نا آب حیات کا چشمہ. یہ دنیا میں یہاں پر لوگوں نے ناول، افسانے، کہانیاں بنائی ہوں، لوگ کہانیاں یہ آب حیات کی، یہ نہیں ہے، یہاں پر کوئی نہیں آب حیات. تو البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ آب حیات ایک باقاعدہ چشمہ ہے. دوزخ میں جن لوگوں کا یہ حال ہو جائے گا تو ان کو غسل دیا جائے گا اس آب حیات میں، ان کو ڈپ کیا جائے گا اس کے اندر، تو ہرا بھرا ہو جائے گا سارا. وہ دوزخ کا وہ جو کچھ جلا ہوا سارا جو ہے وہ ختم ہوا. دوزخ ایسی مصیبت، اس نے پتہ نہیں کیا اس کا حشر کیا تو جلایا ہوا تھا، مگر یہ اللہ کی رحمت ہے. کہا کہ آب حیات میں اس کو جو ہے غسل دیا جائے گا اور یہ ہرا بھرا ہو جائے گا. اب یہ آخری، اس کے بعد جتنے دوزخ میں ہیں اب وہ کافر ہیں. کافر نے ظاہر ہے، کافر نے، مشرک نے کبھی دوزخ سے نہیں نکلنا، وہ تو بہت ہی بڑا بدقسمت ہے. تو اس کو نکال لیا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پوری حدیث لمبی ہے وہ میں نہیں سنا رہا، اس کا متعلقہ حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اب اس کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ کہے گا کہ یہ لے جنت، تو یہ بتا کہ دنیا میں جو کوئی سب سے بڑا بادشاہ تھا، سب سے بڑا، سب سے دولت مند کو دنیا میں جو کوئی بادشاہ گزرا ہوگا اتنا دے دوں تجھے. کہتا ہے اللہ تو مذاق کر رہا ہے، اس نے وہ دنیا دیکھی ہوئی ہے، یہاں دوزخ اس نے دیکھی ہوئی ہے. کہتا ہے اللہ تو مذاق کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے میں مذاق نہیں کرتا. اللہ رب العالمین ہے، وہ کیوں مذاق کرے گا؟
کہتا ہے اللہ پڑا، جب اس کو معلوم ہوا کہ ہاں واقعتاً یہ تو ٹھیک ہے، مذاق نہیں ہے، کہ اللہ خوش ہو گیا میں، تو اللہ کہے گا کہ اتنا اور لے لے، اتنا دے دیا. آپ نے دیکھا دنیا میں کتنی بڑی بادشاہتیں ہوتی ہیں، کہا جو دنیا کا کوئی سب سے بڑا بادشاہ گزرا ہے اس کے پاس جو کچھ تھا اتنا دے دیا. ہاں جی اللہ خوش ہو گیا، کہتا ہے اتنا اور لے لے. اللہ میں خوش ہو گیا، اللہ کہتا ہے اتنا پھر اور لے لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 بار بولا، 5 بار بولا، دو کر کے تو 5 ضرب 2 10 ہو گئے. یعنی دنیا کا جو سب سے بڑا بادشاہ ہے اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس سے 10 گنا سب سے نیچے کے درجے کی جنتی کا، سب سے نچلی درجی نے آخری بندہ جو جنت میں جانے والا ہے. اب ذرا اندازہ کرو جس سے پہلے گئے ہوئے ہیں ان کے پاس کیا کیا کچھ، ان کے کیا کیا ٹھاٹ ہوں گے. تو ایک ایسا جہان، اور دیکھو اگر خدا کو اس کو جانتے ہو کچھ مشکل نہیں ہے اس کے لیے. اس کے یہ لاگت ہماری آتی ہے چیزوں پہ، یہ جی کنال کی کوٹھی بنائی ہے، پتہ کرو کہ کتنا کچھ لگا بیچارے کے، کتنے سال خواب دیکھتا رہا، منصوبے بناتا رہا، تو آخر میں وہ بھی کسی کا بن گیا کسی کا نہ بنا. جی اتنا کوٹھی بنائی ہے، اور لاگت ہماری آتی ہے، خدا کی لاگت نہیں آتی ہے. تو اس کے پاس کچھ کسی چیز کی کمی نہیں. تو کہا کہ یہ جو ہے، یہ جو عمل ہے تم یہ کرتے ہو، انسانوں کے کام آنا، انسانوں کی خدمت کرنا. دیکھو اس کی 2 صورتیں، اس کی 2 صورتیں. ایک یہ ہے کہ اس کو میری عبادت بنا لو تو تمہارے لیے پھر وہ ابدی جہان ہے، کیونکہ ابدی جہان خدا کے طلبگاروں کے لیے. خدا کی طلب ہوگی اور اس کی طلب میں اس کو سجدے ہوں گے، اور اس کی طلب میں لوگوں کو کھانے کھلائے جائیں گے. اس کی طلب میں آپ کے ڈیرے پر کوئی آیا ہوا ہے، اس کو اس کی مہمان نوازی ہوگی، اس کو کھلایا جائے گا. آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار ہم نے یہ کہا تھا، ایک ہوتا ہے اپنی بڑائی کو، اپنے شملے کو، اپنی پگ کو جو ہے، یہ چودھری کا یہ ڈیرا چل رہا ہے، تکبر اس کے اندر بول رہا ہے، یہ نوکر چاکر بھاگے پھر رہے ہیں، لوگوں کو کھلا رہے ہیں، جو آ رہا ہے اس کو چائے پلائی جا رہی ہے، کھانے کھلائے جا رہے ہیں، بکرے ذبح کیے جا رہے ہیں، لنگر چودھری صاحب کا چل رہا ہے، مگر پھوٹ پھوٹ کر تکبر اس کے اندر بول رہا ہے. خدا کو پانا، خدا کو خوش کرنے، یہ ظالم یہی عمل تو اس کو عبادت بھی بنا سکتا ہے. جائے گا تیرا کچھ نہیں، یہ کام پیسہ تیرا اتنا ہی خرچ ہوگا، محنت تیری اتنی ہی خرچ ہوگی، البتہ اس کو تو خدا کی عبادت بھی بنا سکتا ہے. عبادت بنے گی ملت کی بنیاد پر، عبادت بنے گی خدا کی حیثیت کو تسلیم کرنے سے، رسول کے اسٹیٹس کو ماننے سے، اور اسلام کے اس پروگرام کو تسلیم کرنے سے. تو اصل چیز ہے پٹڑی پر چڑھ کر آنا. اس پٹڑی پر چڑھاؤ، پھر تمہاری وہ وظیفے بھی، پھر تمہاری وہ تسبیحیں بھی، وہ بھی ساری عبادت. اور وہ جو عمل کا جو دوسرا تصور ہے کہ جو انسانیت کی خدمت، تو وہ تو اللہ نے خود بتائی ہے. تو یہ تھی وہ بات. ہماری گفتگو کچھ لمبی ہو گئی. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، فرمایا باقاعدہ، تو وہ جو چیز ہے وہ اللہ نے سکھائی ہے. اللہ نے باقاعدہ اس کے درس دیے ہیں. فلقتحم العقبہ، اس نے گھاٹی نہیں چڑھی. وما ادراک ما العقبہ، کیا ہے گھاٹی؟ فک رقبہ، غلاموں کو آزاد کرانا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا پھر کھانا کھلانا ایک ایسے دن میں جو بڑا کٹھن ہو، بڑا مشکل ہو، قحط پڑا ہوا ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اپنی پوری نہیں پڑ رہی اور یہ لوگوں کو کھلاتا پھر رہا ہے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، جو مشکل دن ہوتے ہیں نا، ان دنوں کے اندر نکال کر اپنا پیٹ کاٹ کر کھلانا. خود جو ہے وہ بندے کی پوری نہیں پڑ رہی، لوگوں کو کھلا رہا ہے. فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ، کسی یتیم کو جو جس کے ساتھ آپ کی رشتہ داری بھی ہے، ایسے یتیموں کو ڈھونڈ رہا ہے اور ان کو کھلاتا پھر رہا ہے. او مسکینا ذا متربہ، یا پھر مسکین کو جو بہت زیادہ تنگ دست ہے. یہ کس نے سبق سکھایا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے. تو اعمال جو ہیں، اعمال یہ بھی اعمال ہیں، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے کام آنا، بھوکے پیاسے، ننگے، مفلس، بیمار، مریض، تنگ دست، پسماندہ یہ گئے ہوئے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے،
جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں، ان میں سے بھی بہت سارے لوگ یہ اعمال کرتے ہیں. کر لو یہ اعمال، کر لو یہ اعمال، اس کا بدلہ دنیا میں ضرور ملے گا. اچھا دنیا میں کہا کہ ہاں دنیا کیونکہ مختصر سی ہے، فانی سی ہے، اس کے اندر کوئی بندہ کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے دنیا میں اس کا بدلہ میں دے دوں گا، یہ بھی اس کی مہربانی ہے. کہتے ہیں دنیا میں اس کا بدلہ میں دے دوں گا. یہ ہندو ہے، اس نے وہ گنگا رام بنایا تھا، یہ فلاں ہے اس نے فلاں ہسپتال بنایا تھا، فلاں لنگر چلایا تھا، فلاں جو ہے وہ ڈسپینسری بنا دی تھی، فلاں انسانیت کے لیے یہ کام کر دیا تھا. کہتا ہے دنیا میں اس کا بدلہ دے دوں گا، رکھوں خالی نہیں چھوڑوں گا. مگر تم اگر یہ چاہو کہ اس ابدی جہان میں آ کر وہ جہاں میری مجاورت ہے، آپ کو پتہ ہے جنت اصل میں خدا کی مجاورت ہے، خدا کے مجاور، خدا کے طلبگار وہاں پر بسیں گے اور ان کا اعزاز و اکرام خدا کی شان کے مطابق ہوگا، ان کی حیثیت کے مطابق نہیں. اس وجہ سے اس کا نام جنت ہے. کہتا ہے کھاؤ بھائی، کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، کیسے کوٹھیااں، کیسے بنگلے، کیسے عمارتیں چاہیے، سارا کچھ. وہ کہتا ہے وہاں جگہ پانا جا رہے ہو، اس کے لیے البتہ یہ ضروری ہے کہ اس ملت کو تسلیم کرو، ٹھیک ہے، اس پورے پروگرام کو تسلیم کرو. اب یہ ہے بھائیوں بہنوں وہ چیز کہ جس کے لیے ہم نے کہا کہ یہ 3 بنیادیں ہیں. اللہ کی خدائی کو تسلیم کرنا اس طرح کہ اس کے مقابلے پر پھر سارے خداؤں کا انکار کرنا. اب دیکھو یہ کام ہے، یہ مہربانی ہے اس کی کہ اس نے اپنا نبی بھیج کر اپنا وہ پیکج ہمیں بتا دیا. بڑی مہربانی ہے اس کی، بہت بڑی نوازش ہے اس کی. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. سب سے بڑا احسان اس کا تھا جب اس نے مومنوں کے مابین ان میں سے ایک رسول کو بھیج دیا. انہی کی طرح گوشت پوش کا ان کی پریشانیاں اٹھا ان کی گالیاں سن کر، ان کے پتھر کھا کر اس نے ان کو دین سکھایا، اس نے ان کو ایمان سکھایا، اس نے ان کو صحیح راستے پر چڑھایا. وہ یزکیہم، ان کے نفوس کو صاف ستھرا کرتا ہے. نفوس کو صاف ستھرا کرنا، ان نفسوں کے اندر اللہ کی محبت ڈالنا، اللہ کا خوف ڈالنا، اللہ کی خشیت ڈالنا، اللہ کی طلب اور جستجو پیدا کر دینا. ایک ایک نفس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج کر کروا دیا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر ان کو وہ شریعت سکھاتا ہے. تو یہ شریعت سیکھنی پڑتی ہے بھائیو. آپ کو وہ خدا کا وہ پروگرام چاہیے تو اس کے لیے آپ کو نبی سے شریعت سیکھنی پڑے گی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ نبی ان کو کتاب سکھاتا ہے، شریعت سکھاتا ہے. وَالْحِكْمَةَ، اور سمجھ کی، دانائی کی، وہ باتیں جو ویسے انسانوں کو کبھی معلوم نہ ہو سکتی، نبی ان کو باتیں سکھاتا. تو نبی کی وہ تعلیمات آپ کو سیکھنی پڑیں گی. تو یہ جو چیز ہے یہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. تو آج کی ہماری گفتگو یہیں پر ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ العزیز ہم یہ جو 3 بنیادیں ہیں نا ملت کے، یہ 3 بنیادی مضمون ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ 3 بنیادی مضمون جو قبر کے 3 سوال ہیں، ٹھیک ہے. اللہ کا رب ہونا، اسلام کا زندگی کا دستور اور طریقہ ہونا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی اور رسول ہونا. اس معنی میں کہ ہدایت اور رہنمائی صرف ایک جگہ سے ملتی ہے دنیا میں، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات. ہدایت، رہنمائی، سب روشنی مجھے محمد سے لینی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ 3 بنیادی مضمون ہیں ملت کے، ٹھیک ہے. اس ٹریک پر چڑھنے کے بعد عبادت کے اعمال عبادت بن جاتے ہیں. اور ہم نے کہا کہ عبادت 2 موٹے حصے، عبادت کے جو اعمال ہیں، اعمال جو ہیں عبادت کے 2 موٹے اس کے حصے ہیں. ایک کیا ہے؟ ایک ہے جو اللہ اللہ کرنا، وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی عبادت ہے. چاہے کچھ لوگ کہیں جی کچھ نہیں ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے. وہ اللہ کی تسبیحات کرنا، وہ راتوں کو اٹھ کے گڑگڑانا اس کے آگے، سجدے کرنا، ناک رگڑنا اس بڑی ہستی کے آگے اور اس سے مانگنا، ٹھیک ہے، اس کی پاکیاں بیان کرنا، اس کے گن گانا. تو یہ بھی عبادت کے اعمال ہیں، ٹھیک ہے. یہ روزہ، یہ تسبیحات، یہ اذکار، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ عبادت کا وہ حصہ ہے، ایک حصہ. اور عبادت کے اعمال کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ غریبوں کو، مسکینوں کو، تنگ دستوں کو، یہ جو دکھی انسانیت ہے اس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ
اس کو آسودگی دینا، خوش کرنا، اس کی خدمت کرنا، اور یہ بھی باقاعدہ ہمارے دین کی تعلیمات ہیں یہ، مگر یہ اعمال کے یہ دونوں حصے، یہ بھی اعمال اور یہ بھی اعمال کے یہ دونوں حصے یہ عبادت بنتے ہیں اس صورت میں جب یہ سارا کچھ خدا کی طلب ہو، جب یہ سارا کچھ خدا کی جستجو ہو، جب یہ سارا کچھ خدا کو راضی کرنے کی صورت ہو۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ملت کے بنیادی مضمونوں کو مانیں گے، اور یہ ایسا بڑا مسئلہ ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو ختم کریں گے۔ دیکھو یہ جو ملت کا مسئلہ ہے ایسا بنیادی مسئلہ ہے، اس کے بغیر کہتا ہے عبادتیں دنیا میں اتنی لوگ کرتے ہوں گے خاک وزن نہیں پڑے گا اس ابدی جہان میں، اس ابدی جہان میں یہاں کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا، اس ابدی جہان میں خاک فائدہ نہیں ہوگا، خاک فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہ ہے وہ وجہ بھائیو، یہ ذرا سوچ لیا کرو، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو نماز میں جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں کوشش یہ کریں گے کہ ان کے کچھ مطلب مفہوم آپ کو بتا دیں، کیا اعلیٰ باتیں ہیں جو ہم نماز میں بولتے ہیں مگر ہو سکتا ہے ہم سمجھتے نہ ہوں۔ یہ جو صورت یہ جمعے کے اندر دوسری رکعت میں سنت ہے پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، یہ سورۃ الغاشیہ، یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، قیامت ہوگی، لوگ آئے ہوں گے ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں بھلا؟ آگے ذکر ہے، یہ بڑی خوفناک بات ہے اور بہت دہلا دینے والی بات ہے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، لوگ آئیں گے ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ کیوں بھئی؟ کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ کیوں سہمے ہوئے ہیں؟ عمل نہیں کیے تھے؟ نہیں۔ اگلی آیت کیا ہے؟ عاملۃ، یہ وہ لوگ ہیں بڑے بڑے عمل کر کے آئے ہیں۔ دیکھو ذرا سبحان اللہ، مہربانی اس خدا کی جس نے ہمیں اپنے نبی پر ایمان کی توفیق دی اور اس اسلام کو، اس انبیاء والے دین کو ہمارے لیے آسان اور میسر کر دیا۔ کہا کہ عاملۃ، بڑے بڑے عمل کر کے آئے ہوئے ہیں، اعمال کے ڈھیر لے کر آئے ہیں میرے پاس، ناصبہ، عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہیں، مگر ان کا حال ہونا کیا ہے؟ تصلا نارا حامیہ، چلو جاؤ دوزخ میں۔ وہ عمل کر کے آئے ہیں دوزخ میں، عمل کیے ہیں، کہتا ہے دوزخ میں جاؤ۔ کیوں بھئی؟ کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ملت پر نہیں تھے، سبحان اللہ، ملت پر نہیں تھے، اس وجہ سے کہ یہ خدا کی عبادت نہیں تھے، اس وجہ سے کہ وہ پٹڑی پر نہیں چڑھے تھے، پٹڑی پر چڑھے ہی نہیں ہیں، بھاگے پھر رہے ہیں، دوڑے پھر رہے ہیں، پسینے آئے ہوئے ہیں۔ کہتا ہے خاک وزن نہیں ہے، خاک وزن نہیں۔ وَقَدِمْنَا، دوسری جگہ فرما رہے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ہم ہاتھ بڑھائیں گے ان سارے اعمال کے ڈھیر کی طرف کو جو یہ کر کر کے آئے ہوئے، إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اس کو راکھ بنا کر اڑا دیں گے، خاک وزن نہیں لگائیں گے۔ بہت بہت عمل چلے کر کر کے، کتنے دھرم ہیں، کتنے مذاہب ہیں، کیا خیال ہے عمل نہیں کرتے؟ بڑے عمل کرتے ہیں، کہتا ہے قبول ہی نہیں ہے۔ قبول کہاں پہ ہوں گے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، تین لفظ ہیں، چوم لو ان لفظوں کو، دل میں بٹھا لو، قبر میں یہ تین لفظ مزہ دے دیں گے آپ کو، مزہ دے دیں گے یہ تین لفظ آپ کو پتہ چل جائے گا کیسی بڑی دولت، اس سے بڑی دولت دنیا میں کوئی نہیں ہے بھائیو، جو ہمیں ہمارے نبی کے ذریعے سے مل گئی۔ تو یہ وہ اصل چیز ہے، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں اور ٹھیک ہے اعمال 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 بڑی اہمیت ہے، ہم خود کہتے ہیں بڑی اہمیت ہے اعمال کی، یہ ایک صورت جو بتائی ان کی بھی، اعمال کی وہ جو ایک صورت بتائی ان کی بھی، مگر اس سے پہلے وہ جس کے لیے عمل کیے جائیں گے اور جس نے ان اعمال کی خبر دی ہے اور جس نے ان اعمال کی تفصیل بتائی ہے، صورت بتائی ہے، یہ ہے چیز ملت، اس کا نام ہے اعتقاد۔ تو بھائی یقین پختہ کرنا دین کے مڈ پر، دین کی اصل حقیقت پر، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ تو عقیدہ سب سے اوپر ہے، ملت سب سے اوپر ہے، اعمال اگر ملت کے تابع ہوئے، اعمال اگر ملت سے نکلتے ہوئے، ملت سے پھوٹتے ہوئے انشاءاللہ العزیز، پھر اعمال بھی آپ کو ضرور بضرور فائدہ دیں گے، بلکہ پھر اعمال ہی آپ کو فائدہ دیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔